سابقہ کی امتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میری عقل تو کہتی ہے کہ شب قدر شب معراج کا صدقہ ہے۔ میری عقل تو کہتی ہے کہ شب قدر شب معراج کا صدقہ ہے کہ رب ذوالجلال نے شب معراج کا تحفہ شب قدر کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ رب نے شب معراج کا تحفہ شب قدر کی صورت میں ہمیں عطا کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات معراج جب اللہ کا دیدار کرتے ہیں، مدارج النبوہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہوتے ہوتے نبی کریم فرماتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ نبی کریم کہتے ہیں کہ مانی میری بات، میری مانی، میری بدنی، میری ہر قسم کی عبادت بس تیرے لیے ہے، کچھ بندہ دے نہیں سکتا سوائے سجدوں کے۔ میں سجدے کے دربار میں پیش کرتا ہوں، میری بات مالی، میری بدنی، تمام کی تمام عبادتیں پیش کرتا ہوں۔ والی تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اس کے حبیب سے کہتا ہے السلام علیکم ایھا النبی، السلام علیکم ایھا النبی۔ نبی کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں السلام علینا، کہ مالک ہم پر سلام دے، مجھ پر نہیں۔ نبی کریم فرماتے ہیں ہم پر سلام دے، السلام علینا، ہم پر سلام دے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور میری امت میں جو نیک لوگ ہیں ان پر الگ سلام دے۔ پوچھا گیا کہ ہم میں کون ہے، ہم میں کون ہے؟ فرماتے ہیں علماء کہ السلام علینا میں مصطفیٰ نے کہا کہ مالک ہم میں میں اور میری امت ہے، ہم میں میں اور میری امت کے گنہگار ہیں، جو سلام مجھ پر رات معراج بھیجا ہے ایسا ہی سلام میری امت پر بھی بھیج دینا۔ جو سلام تم مجھ پر رات معراج بھیجا ہے ایسا ہی سلام تو میری امت پر بھیج دینا۔ پوچھا گیا کہ نبی کریم پر جو سلام بھیجا گیا شب معراج وہ کون سا سلام تھا؟ علماء فرماتے ہیں کہ وہ سلام یہ تھا کہ بس مصطفیٰ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں، فرشتہ آتا ہے نبی کریم کو لے جاتا ہے، مہینوں کا سفر ہے، مہینوں کا سفر ہے، آن میں طے ہو جاتا ہے، مہینوں کا سفر ہے، آن میں طے ہو جاتا ہے کہ نبی کریم سفر کرتے ہوئے جاتے ہیں، مختلف قبروں کے پاس نبی کریم نماز پڑھتے ہیں، مختلف متبرک جگہوں پر نبی کریم نماز پڑھتے ہیں، نبیوں کی امامت کرتے ہیں، فرشتوں سے ملاقات کرتے ہیں، نبیوں سے بات کرتے ہیں، رب کا دیدار کرتے ہیں۔ اتنا بڑا وقت لگنا چاہیے، اتنا بڑا وقت لگنا چاہیے تھا۔ علماء فرماتے ہیں کہ کم از کم 1000 مہینوں کا وقت لگنا چاہیے، کم از کم 1000 مہینوں کا وقت لگنا چاہیے تھا اس تمام کے تمام کاموں کے لیے، مگر نبی کریم گئے اور واپس آئے، زنجیر ہل رہی تھی، بستر گرم کا گرم تھا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ مالک تو سلام مجھ پر نازل کیا ہے، یعنی سلام میری امت پر، میری امت کے گنہگاروں پر نازل کر۔ رب ذوالجلال سورہ قدر میں کہتا ہے، رب ذوالجلال سورہ قدر میں کہتا ہے بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سلام، کہ اس سلام کا جواب تھا۔ رب کہتا ہے کہ میں نے میرے محبوب کو آنے واحد میں دیدار کرا دیا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے بھی وہ نعمت ملے، شب قدر کی ایک رات عبادت کر لینا، 1000 مہینوں کا ثواب تجھے دے دوں گا۔ یہ معراج کا صدقہ ہے، مصطفیٰ نے 1000 مہینوں کا ثواب محض آن میں طے کر لیا۔ تمہارے لیے مقام و مرتبہ ہے کہ 1000 مہینوں کا ثواب تم آنے واحد میں پا سکتے ہو، آنے واحد میں پا سکتے ہو۔ اگر کوئی رجعت نہ کرے، شوق نہ دکھائے تو اتباع محمود ہوگا۔ فرماتے ہیں باقی کہا اس سورہ مبارکہ کے نزول کے مطابق آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متفقہ طور پر کل تفاصیل میں واقعات آتا ہے۔ ولیوں کی بات تو مختلف تفاصیل میں آتی ہے، مگر ایک واقعہ تمام کی تمام تفاصیل میں آیا ہے میرے معلوم میں۔ صاحب سکین نے بیان کیا، صاحب درہ منصور نے بیان کیا، قاضی بیضاوی نے بیان کیا، ابن کثیر نے بیان کیا، مختلف تفاصیل میں آتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 4 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، کسی ولی کا نہیں، کسی ولی کا نہیں، 4 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کے ایسے 4 نبی گزرے ہیں، اللہ کے ایسے 4 نبی گزرے ہیں جو 1000 مہینے اللہ کے لیے عبادت کرتے تھے۔ ان میں ایک نبی وہ تھے
جو اللہ کے لیے جہاد کرتے تھے 1000 مہینے، ان میں ایک نبی وہ تھے اللہ کے لیے رات تمام قیام کرتے تھے 1000 مہینے تک، ان میں ایک نبی ایسے تھے کہ 1000 مہینے وہ روزہ رہا کرتے تھے۔ البتہ اللہ نے ایسے نبیوں کو پیدا کیا جو 1000 مہینے رب کی عبادت کرتے اور آنے والے کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اللہ نبی کو دے رہا ہے، امتی کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمام مفسرین نے بیان کیا کہ شب قدر جو ہمیں ملی ہے اس سے ملنے کا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ 4 نبیوں کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے اور امت کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ نبی کریم کبھی دعا نہیں کرتے اس کے بارے میں، کئی واقعے نہیں ملتا کہ کبھی نبی کریم نے کہا ہو کہ میرے مالک میری امت کو ایک ایسی رات دے دے کہ 1000 مہینے کے برابر ہو جائے، ایسی کوئی دعا ہی نظر نہیں آتی۔ اور کیوں آئے گی؟ شب معراج کی دعا مصطفیٰ نے نہیں کی، رب نے دے دی۔ شب معراج کی دعا مصطفیٰ نے نہیں کی، رب نے دے دی۔ ویسے ہی شب قدر کی دعا مصطفیٰ نے نہیں کی، رب نے عطا فرما دی۔ یہ ایک جوڑ ہے شب معراج کے ساتھ کہ بس نبی کریم فرماتے ہیں کہ 4 ایسے نہیں اترے، امت کا چہرہ کھل گیا۔ امتیوں کے دل میں خیال آیا کہ کیا عمل ہے ان کا، کیا عمل ہے ان کا کہ 1000 مہینے کی عبادتیں کرتے ہیں، اس ہو گئی اور وہ جو نیک تھے ان کی حالت تو کتب میں آتی ہے کہ صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے، صحابہ ایسے ہوتے تھے کہ 3 دن میں قرآن مجید ختم کرتے تھے۔ اور محدثین اور فقہا کی حالت یہ تھی کہ ہر فقہی کم و بیش ایسا ہوتا تھا کہ اپنی 40 سالہ زندگی ایسی گزارتا کہ عشاء کے وضو سے وہ فجر کی نماز پڑھتا۔ وہ نیک لوگ تو بازی مار لے گئے، وہ نیک لوگ تو بازی مار لے گئے، وہ عمل کیے، وہ محنت کیے، وہ مجاہدہ کرتے، لیکن ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا کیا ہوگا؟ ہم گنہگار تو پیچھے کے پیچھے رہ گئے، ہمارا کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کہ ہم زدہ ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہم زدہ ہوتے ہیں باری تعالیٰ فوراً آئے کنٹرول کرتے ہوئے فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ رب کہتا ہے کہ میرے محبوب میں نے اسے نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ پوچھا گیا کسے؟ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو میں نے نازل کیا اسے لیلۃ القدر میں۔ پوچھا گیا کسے؟ فرماتے ہیں قرآن مجید کو۔ علماء فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ کے بجائے اللہ کتاب کیوں نہیں کہہ دیتا، قرآن کیوں نہیں کہہ دیتا کہ میں نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر؟ اللہ یہ نہیں کہتا، اللہ کی ضمیر لاتے ہوئے کہتا ہے انا انزلناہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ سے اشارہ کس طرف ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی طرف ہے، اور نہ صرف قرآن مجید کی طرف بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ پہلی بار جب وحی نازل ہوئی محمد رسول اللہ کے سینے پاک پر، پہلی بار جب وحی نازل ہوئی سینے مصطفیٰ پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مانن کہتا ہے کہ میرے محبوب کیا آپ کو یاد ہے؟ میرے محبوب کیا آپ کو یاد ہے؟ ایک وہ وقت تھا کہ پہلی بار آپ غار نشین ہو گئے تھے اور تنہائیاں گزارتے تھے غار میں، اور ایک دن میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ سے میں بات کیا، ایک دن میں آپ کی طرف متوجہ ہوا اور آپ سے میں بات کیا، کیا یاد ہے وہ بات؟ آپ کی طرف میری پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یہ پہلی وحی کا نزول ہوا۔ رب ذوالجلال پوچھتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، میرے محبوب آپ کو معلوم ہے کہ وہ جو تیری اور میری ملاقات ہوئی اس ملاقات کی قدر و منزلت کیا ہے؟ اور رب کہتا ہے کہ میرے محبوب وہ جو آپ کی اور میری ملاقات ہوئی اور پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس پہلی وحی کے اس ملاقات کی گھڑی کا کیا مقام ہے، کیا آپ جانتے ہیں؟ معشوق کیا جانے عاشق کی عطا، معشوق کیا جانے عاشق کی عطا کو۔ معشوق کا کام تو یہ ہے کہ عاشق کی اداؤں پر نثار جانا۔ نبی اکرم فرماتے ہیں اللہ تو ہی جانتا ہے، اللہ تو ہی جانتا ہے۔ اللہ جواب دیتے ہوئے کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، میرے حبیب مکرم وہ گھڑی جب پہلی بار تیری میری بات ہوئی، وہ گھڑی جو پہلی بار تیری میری بات ہوئی،
وہ گھڑی اتنی بابرکت ہے، وہ گھڑی اتنی بابرکت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس بابرکت گھڑی میں سجدہ کرے گا میں اسے 1000 مہینوں کے سجدہ کرنے والوں میں لکھ دوں گا۔ سبحان اللہ۔ وہ گھڑی اتنی بابرکت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس گھڑی ایک آنسو بہا دے گا میں 1000 مہینے کے آنسو بہانے والوں میں اس کا نام لکھ دوں گا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ خیر تنزل المطر انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خیر خیر خیر۔ فرماتے ہیں کہ اس خیر کا موضوع کہاں گیا؟ خیر تو صفت ہوئی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ خیر رب نے کہا آخر یہ کس چیز کی خیر ہے؟ آخر یہ کس چیز کی خیر ہے؟ نماز کی خیر، روزے کی خیر، مغفرت کی خیر، کیسی خیر ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اس کا موضوع چھپائی اس واسطے لیا ہے تیرے دل میں جو طلب ہوگی وہ اس کا موضوع بن جائے گا۔ تیرے دل میں جو طلب ہوگی وہ اس کا موضوع بن جائے گا۔ پڑھنے والا موضوع ہوگا صفت قرآن ہوگی، پڑھنے والا موضوع ہوگا صفت قرآن ہوگی، پڑھنے والا مغفرت کا طلب لے کر آئے گا۔ رب کہے گا کہ تیرے دل میں جو بات ہے وہ خیر بن گئی ہے قرآن کی وجہ سے۔ اگر تو مغفرت مانگتا ہے 1000 مہینوں کی مغفرت برابر کر دوں گا۔ اگر تو ثواب مانگتا ہے 1000 مہینوں کے ثواب برابر کر دوں گا۔ اگر تو قرب مانگتا ہے 1000 مہینوں کا قرب ادا کر دوں گا۔ اگر تو تلاوت قرآن چاہتا ہے اس رات تلاوت کر لے 1000 مہینوں کی تلاوت کرنے والوں میں تیرا نام دوں۔ اور عجب بات تو رب نے آگے کر دی، رب نے کہا من الف شہر، یہ جو من آیا ہے فرماتے ہیں کہ اس من کے معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں۔ اس من کے معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے کے برابر نہیں۔ اس من کے معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے سے زیادہ۔ پوچھا گیا کہ کتنا زیادہ؟ اتنا زیادہ ہے رات معراج کا صدقہ ہے، رات معراج کا صدقہ ہے۔ رب نعمتیں لٹا رہا ہے اپنے محبوب کی محبت میں، اس واسطے ناپتا تولتا نہیں ہے، اس واسطے ناپتا تولتا نہیں ہے۔ وہ ناپنا تولنا تو تب ہوتا ہے جب کسی عمل کا بدلہ لیا جائے، ناپنا تولنا تو تب ہوتا ہے جب عمل کا بدلہ لیا جائے۔ جب عمل کا بدلہ لیا جاتا ہے رب کہتا ہے ایک سجدے کو ناپا جائے گا، ایک نماز کو ناپا جائے گا، ایک روزے کو ناپا جائے گا، اور ناپنے کے بعد اسے 10 درجے زیادہ ثواب یا 700 درجے زیادہ ثواب دے دیا جائے گا۔ لیکن محبت میں جب دیا جاتا ہے، محبت میں جب دیا جاتا ہے تو باری تعالیٰ کہتا ہے رب کہتا ہے کہ میں محبت میں دے رہا ہوں تیرے عمل کی وجہ سے نہیں دیتا، میں محبت میں دے رہا ہوں تیرے عمل کی وجہ سے نہیں دیتا، اس واسطے کہ میرے محبوب کی محبت میرے نظروں کے سامنے ہے۔ تیرے منہ کی بو مجھے اس کو عنبر سے زیادہ پسند آتی ہے، میرے محبوب کی محبت میرے سامنے ہے کہ تیری منہ کی بو مجھے مجھ کو عنبر سے زیادہ پسند آتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ باری تعالیٰ محبت میں کیونکہ لٹا رہا ہے اپنا خزانہ، باری تعالیٰ کہتا ہے من کہتے ہوئے باری تعالیٰ کہتا ہے تو جتنا کمانا چاہتا ہے اتنے کی آرزو لے کر آ جا، جتنا کمانا چاہتا ہے اتنے کی آرزو لے کر آ جا، تو اٹھے گا نہیں صدقے مصطفیٰ میں نہ دے دوں۔ ان الفی شاعر کہتا ہے اگر کوئی چاہتا ہے کہ 10,000 سال کے نیکیاں مل جائے، من کہتا ہے کہ رب یہ بھی عطا کر دے گا، رب یہ بھی عطا کر دے گا۔ کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات ولی بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ راتوں رات مقرب بن جائے، کوئی چاہتا ہے کہ رکی ہوئی دعا قبول کروا لے، کوئی چاہتا ہے کہ رکی ہوئی دعا قبول کروا لے، کوئی چاہتا ہے کہ خالی جھولی بھر لے، کوئی چاہتا ہے کہ مغفرت کرا دے، کوئی چاہتا ہے کہ قرب پا لے، کوئی چاہتا ہے کہ اپنی دنیا آخرت بنا دے۔ رب ذوالجلال کہتا ہے کہ لیلۃ القدر، رب کہتا ہے کہ یہ رات ہی تقدیر بنا لینے والی ہے۔ قدر کہتے ہیں تقدیر کو، فرماتے ہیں کہ یہ رات ہی تقدیر بنا لینے والی ہے۔ اگر تو اس رات مانگے گا نعمتیں کیا، نیکیاں کیا، اگر تو اس رات مانگے گا